السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو سلسلہ ہم نے سننے اور سنانے کا شروع کر رکھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کے ذریعے وہ ہماری سوچوں کو اور عقلوں کو برگ و بار لگائے، اور جو ہماری کوشش ہے اس کوشش کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ نہ کچھ کامیابیاں عطا فرمائے، اور یہ بات کسی کی سمجھ میں اللہ تبارک و تعالی لے آئے اور اس کے دل کو حقیقت کی طرف پھیر دے۔ تو آج کی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ یہ مواد جو ہم پیش کر رہے ہیں نہج البلاغہ سے، یہ مواد، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط اور ان کے خطبات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر کئی مقامات پر حسب منشا ڈٹ کر آمیزش اور ملاوٹ بھی کی گئی ہے۔ آج گفتگو کے دوران یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ملاوٹ ہوئی ہے۔ تو یہ بات کسی جو حقیقت میں جو مومن ہو اور مسلمان ہو اس کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے اور اس طرح کی خیانت کرے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یعصوب امت کے کلام میں اور اب قریب امت کے کلام میں اس طرح کی ملاوٹیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ جہاں بات کا سلسلہ کل ختم ہوا تھا، اس سے آگے کے الفاظ جو ہیں اس کلام کے یہ الفاظ ہیں: لقد ہنّا کدہن لیسا منہا۔ اس کا معنی کیا ہے مفتی جعفر حسین نے کہ جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگے تو یہ نامناسب ہے۔ نامناسب ہے کہ جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر یہ الفاظ واقعی انہی کے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگے، تو اس سے ہمیں اتنی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ مفتی جعفر حسین اور دیگر اعیان شیعہ اور زعماء شیعہ کے بقول یہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کے جواب میں لکھا ہے۔ اور اگر یہ بات، یہ الفاظ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں انہی کے الفاظ ہیں، تو ان الفاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو ثابت ہوتی ہے، سبکی اگر ثابت ہوتی ہے، یعنی ان کی مذمت اگر نکلتی ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات تو غور طلب ہے کہ آپ لوگوں کے بقول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا، تو امیر معاویہ نے یہ بات کہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہوں نے اپنے شان کا ذکر کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں مناسب نہیں ہے، یہ نامناسب ہے کہ جوئے کے تیروں میں کوئی نقلی تیر آواز دینے لگے۔
تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کے نزدیک خلفائے ثلاثہ جو ہیں ان کی اصلیت میں ان کے اصل خلیفہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یا ان کے صاحب فضیلت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان الفاظ کا مدعا اور مطلب اور مفہوم یہی بنتا ہے۔ اور آگے الفاظ ہیں وَتَافِقَ يَحْكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ، اور اس بات کا آغاز ہوا کہ فیصلہ کرنے لگا ہے وہ آدمی کہ خود جس کے فیصلہ جس کے خود خلاف ہے وہ بندہ فیصلہ کرنے لگا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے، حکمران تھے، اور درجہ اور فضیلت اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان کا پایہ جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں بہت بلند تھا، اور سچویشن اور صورتحال جو ہے وہ محاذ ارائی کی تھی، آمنے سامنے کی تھی۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ جو اس قدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں اور جھڑکے دے رہے ہیں، لیکن وہ بات تو ثابت ہوئی نا کہ ان کے نزدیک خلفائے ثلاثہ جو ہیں وہ اصلی تیر ہیں، فضیلت اور شان اور مرتبے کے لحاظ سے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اصلی تیر ہیں۔ آگے فرمایا الا تربوا ایھا الانسان ولا ذلک، اے انسان تو اپنے لنگ پر چوکڑی کیوں نہیں مارتا؟ یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے امیر معاویہ، تم قدر و منزلت کے لحاظ سے مہاجرین اولین جو ہیں ان کے مقابلہ میں تم بہت پیچھے رہ چکے ہو، تم اب اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے، تو تم آرام کیوں نہیں کرتے ہو اور سکون کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ، اور تم اپنی کوتاہ دستی کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کوتاہ دستی معنی کیا ہے مفتی جعفر حسین نے، وہ ادیبانہ ترجمہ کرتے ہیں اور کئی مقامات پر الفاظ کے جو اصل الفاظ کا جو ترجمہ ہوتا ہے اس کو بدل دیتے ہیں، کئی مقامات پر خیانتیں بھی کرتے ہیں، ڈانٹ کر کرتے ہیں، اور کی ہے ہم آپ پر ثابت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَتَتَأَخَّرُ وَحَيْثُ أَخَّرَكَ الْقَدْرُ، اور اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے رہو اس جگہ سے جس جگہ سے تجھے تقدیر نے پیچھے کر دیا ہے۔ ٹھیک، فما علیک غالبۃ المغلوب، تجھے مغلوب کی شکست کے ساتھ کیا واسطہ، ولا لکا ظفر الظافر، اور کسی کامران کی کامیابیوں کے ساتھ تجھے کیا غرض ہے؟ کون کامیاب ہوا ہے کون نہیں ہوا، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابتدا کے اندر جو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے یہ جو احسانات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا ہے، یہ تم مجھے کیوں یہ باتیں بتانے لگے ہو؟ اور تم حجر کی طرف، حجر کے علاقے کی طرف کھجوریں لے جانے کا جو شوق ہے، اس شوق نے تمہارا جی کیوں چرا لیا ہے؟ مجھے کیوں بتاتے ہو؟ میرے تو سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہی مضمون آگے چل رہا ہے، اور جو سختی ہے مثلا الفاظ کے اندر، وہ جو ان کے درمیان محاذ آرائی تھی، اس کی بنیاد پر یہ سختی جو ہے یہ کوئی اس قدر حیرانی والی بات نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَذَّهَّابٌ فِي التِّيهِ رَوَّاحٌ عَلَى الْقَصْدِ، بے شک تم اپنے عزم و ارادہ میں بہت زیادہ ہوشیار ہو، یعنی کہ ایک ایسے آدمی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر کر رہے ہو جو
یہ سب کچھ آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکا ہے اور اس سب کچھ کا وہ چشمدید گواہ ہے، تو تم نے یہ اپنا وقت ضائع کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور فرمایا الا تری غیر مخبر لک، کیا تم دیکھتے نہیں ہو غیر مخبر لک کے اطلاع دینے کے ساتھ اور خبر دینے کے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ولیکن بنعمت اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، احدث، میں بتاتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، ان قوما استشہدوا، بے شک ایک قوم کو شہید کیا گیا۔ یہ شہدائے بدر کی بات کر رہے ہیں، حضرت امیر شہدائے احد کی بات کر رہے ہیں، ایک قوم کو شہید کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے ایک قوم کو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ فَضْلٌ، اور ہر ایک کے لیے وہاں جنگ احد کے اندر شہید ہونے والے تمام کے تمام جو تھے ان میں سے ہر ایک کی فضیلت ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دعوے کرنے والے ہیں متمسک باہل بیت کے اور ہدایت کے دعوے کرنے والے، ان کے نزدیک تو کسی کی کوئی پرکا کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اصحاب رسول کی۔ لیکن حضرت علی کیا فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ فَضْلٌ، ہر ایک شہید کی فضیلت ہے۔ اور فرمایا حَتَّى إِذَا اسْتُشْهِدَ شَهِيدُنَا قِيلَ سَيِّدُ الشُّهَدَاء، جب ہمارا شہید کیا گیا، حتیٰ کہ جب ہمارا شہید کیا گیا تو ہمارے شہید کو سید الشہداء کہا گیا۔ یہ دیکھیں ان الفاظ پر بھی آپ نے ذرا رک کر غور کرنا ہے، یہ بھی ایک خفیف سا نزاع ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان۔ اہل سنت جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہتے ہیں، اور یہ اہل تشیع جو ہیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ اور وہ جو حدیث ہے نا سید الشہداء کے متعلق جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اس حدیث کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے ہوئے بھی شہید ہو جائے تو وہ سید الشہداء ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس معاملے میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہے، اس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حضرت امام حسین بھی سید الشہداء ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں۔ البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تطبیق دے سکتے ہیں حدیث کے مفہوم کو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے، ان سے پہلے جتنے لوگ شہید ہوئے تھے یا ان کے ساتھ جو شہید ہوئے، اس وقت ان تمام شہداء پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درجہ اور فضیلت بخشی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں شہید ہوئے تو وہ اپنے دور کے شہداء پر فضیلت رکھتے ہیں، وہ بھی سید الشہداء ہے اور یہ بھی سید الشہداء ہے۔ کوئی اس میں ایسی حیرانگی والی اور نہ تسلیم کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اور جھگڑنے والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں یعنی یہ آپ نے نظر رکھنی ہے اس بات پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان ہاشمی، خانوادہ ہاشمیہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں اور جو خصوصیات ان کو اللہ نے عنایت کی ہیں، عطا کی ہے، ان خصوصیات کا ذکر فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے جب کوئی شہید ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو سید الشہداء کہا، اور فرمایا وَخَصَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِسَبْعِينَ تَكْبِيرَةً عِنْدَ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ان کو مخصوص کیا 70 تکبیروں کے ساتھ جب ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ ملاوٹ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یار لوگوں نے جہاں داؤ لگا ہے ملاوٹ ڈٹ کر کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یا جو شہدائے احد تھے ان تمام کے متعلق اگر یہ ثابت ہوتا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے اس وقت جس وقت وہ شہید ہوئے ہیں تمام شہدائے احد، تو پھر جو ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ نکل سکتی تھی۔ لیکن شہدائے احد کی نماز جنازہ نہ پڑھانا یہ مسلمات، یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ ان کی نماز جنازہ سرے سے پڑھی ہی نہیں گئی۔ انہی کپڑوں کے اندر ان کو نہ غسل دیا گیا ہے، نہ نماز جنازہ ان کی پڑھی گئی ہے، انہی کپڑوں کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ بھی نہ ہو؟ تو یہ ثابت ہوا نا کہ یار لوگ ملاوٹ جہاں داؤ لگتا ہے کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی کوئی ایسی بات کہیں جو کہ خلاف حقیقت ہو، کیونکہ شہدائے احد کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جانا یہ تاریخی مسلمات میں سے تمام تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں اولا ترى ان قوما قطعت ایدیہم، کیا تو یہ نہیں دیکھتا ہے امیر معاویہ کہ ایک قوم کے ہاتھ کاٹے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جنگ موتا کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ایک قوم کے ہاتھ کاٹے گئے۔ اس جنگ کے اندر عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ کاٹے گئے، اس جنگ کے اندر زید بن حارثہ شہید ہوئے اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ تو فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ فَضْلٌ، ہر ایک کے لیے فضیلت ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا یہ تو کسی جگہ پر بھی اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے لیے کوئی فضیلت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان فضائل کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے احد کو نصیب کیے، جو اللہ تعالیٰ نے بعد والی جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کو اللہ نے نصیب کیے، عطا کیے، ان تمام فضائل کا وہ اعتراف کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ فَضْلٌ، ہر ایک کی فضیلت ہے۔ حَتَّى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا مَا فُعِلَ بِوَاحِدِهِمْ، حتیٰ کہ جب ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ کچھ کیا گیا جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا گیا، قِيلَ الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ، تو ہمارے شہید ہونے والے کو، ہمارے مقطوع الیدین یعنی ہم میں سے جس کے ہاتھ کاٹے گئے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیار فی الجنہ، وہ جنت میں اڑنے والے ہیں، وَذُو الْجَنَاحَيْنِ، اور 2 پروں والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا بالکل درست بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ الفاظ کہے ہیں اور یہ بھی طرفین کو تسلیم ہے، تاریخی مسلمات میں سے ہے۔ وَلَوْلَا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ، وہ فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو اپنی تعریف سے منع کیا ہوتا، لا ذاکر ذاکر فضائل جمتن، تو ذکر کرنے والا ایسے تمام فضائل ذکر کرتا، تعرفها قلوب المؤمنین، کہ جن فضائل کو مومنوں کے دل جانتے ہیں، یعنی کہ میں اپنے ایسے فضائل بیان کرتا اگر یہ اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف سے منع کر رکھا ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو میں اپنے ایسے فضائل ذکر کرتا کہ مومنوں کے دل اس کی تعریف کرتے گئے۔ سامعین، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ یہ صریح الفاظ میں، واضح الفاظ میں منع نہیں کیا کہ کوئی اپنی تعریف کرے، البتہ جو خود سنائی ہے
یعنی اپنی تعریف کرنا، یہ کوئی ایسا اقدام کہہ لیں، ایسا عمل کہہ لیں نہیں ہے، یا ایسا کوئی فیصلہ اور انتخاب نہیں ہے کہ جس کو اچھا سمجھا گیا ہو، غلط سمجھا جاتا ہے اپنی تعریف کو۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ولا تمدھا آذان السامعین، اور ان فضائل کو سننے والوں کے جو کان ہیں یہ کبھی دور نہ کر سکتے جو میں اپنے بیان کرتا ہوں۔ فدا عنک من مالت بہ رمیۃ، فرماتے ہیں اپنے آپ سے دور کر دے اس ہدف کو کہ جس کی طرف تیر جو ہے وہ مائل ہو چکا ہے۔ یعنی یہ تیرا جو ہے نا، وہ حضرت امیر معاویہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یہ تیرا اختیار نہیں ہے، یہ دائرہ کار نہیں ہے ان باتوں کے کرنے کا، اس لیے اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ایسے پہلوؤں کو چھوڑ دو، تم ایسے پہلوؤں کو ترک کر دو۔ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعْدُ صَنَائِعِ، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جو کمال کاراگری ہے، ہم سب اس کمال کاراگری کے پیکر محسوس ہیں، اس کی ربوبیت کے شاہکار ہیں ہم سب، ہم ہمارے بعد دیگر لوگ سب اس کی ربوبیت کے شاہکار ہیں۔ فرماتے ہیں لم یمنعنا قدیم عزنا ولا عادی طولنا، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں منع نہیں کیا وہ ہماری جو قدیم عزت ہے نا، یعنی عرب کے اندر، عرب سرائے دہر میں ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو مقام ہے، ہمارا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے نے ہمیں منع نہیں کیا، اور واقعی مرتبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم ہیں ابو طالب، وہ قانون ساز نمائندہ تھے اپنے علاقے کے، تمام قبائل کے پاس جو ہے نا وہ الگ الگ مناصب تھے، تو فیصلے جو ہیں وہ حضرت قانون بنانا اور اس کو نافذ کرنا یہ ابو طالب کے اختیار میں تھا۔ یہ جو اصول قسامہ ہے، 50 آدمی قسم دیں، یہ انہی کا بنایا ہوا ہے، یعنی کسی قبیلے کے کسی فرد پر اگر شک ہو جائے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، دلائل وہ گواہی کا نصاب پورا نہ ہو تو قبیلے والوں کے 50 آدمی جو ہے وہ گواہی دیں، قسم دیں کہ اس آدمی نے یہ قتل نہیں کیا۔ یا یہ جو اصول دیت ہے، 100 اونٹ، یہ پہلے 10 تھے، یعنی قتل کے بدلے میں 10 اونٹ جو ہے نا وہ دیت تھی، قتل کی دیت تھی۔ یہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب جو ہے نا وہ قتل و غارت پڑ گئی اور جنگی جو ہے نا قبائلی تصادم جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا اور قتل و غارت بڑھ گئی، تو ابو طالب نے اس دیت کو 10 والی جو دیت تھی اس کو 100 میں بدلا، اور اسلام نے اس کو قبول کر لیا۔ قانون ساز نمائندہ تھے، شرف تھا، بزرگی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری طرف بنو امیہ کو بھی شرف حاصل تھا۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں یہ جو سفارت کاری تھی نا، سفارت کاری، دوسرے علاقوں کے ساتھ جو معاملات ٹیکل کرنے کا جو اختیار تھا یا جو منصب تھا وہ بنو امیہ کے پاس تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کلام اگر ہوتا اور ملاوٹ خالص کلام ہوتا اور ملاوٹ نہ کی گئی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کبھی نہ فرماتے، کیونکہ یہ تو الحرب بیننا و بینہم سجال، ڈول جو ہے نا، ڈول وہ دونوں قبائل کے درمیان برابر کا ہے، ایک کے پاس ایک منصب ہے، دوسرے کے پاس دوسرے منصب ہے، بلکہ اس دور میں یہ جو منصب تھا نا سفارت کاری والا، دوسروں کے ساتھ مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا وہ بہت اہم منصب سمجھے گئے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس قدیم عزت جو تھی، ہم نے اپنی اس قدیم عزت کی پرواہ نہیں کی، ولا عادی طولنا، اور اپنی بڑی ہوئی طاقت کا بھی ہم نے
جو ہے بڑی ہوئی طاقت نے بھی ہمیں نہیں روک رکھا علی قوم کا تمہاری قوم کے متعلق ان خلقناکم بانفسنا کہ ہم نے تمہیں اپنے ساتھ ملایا. یعنی جو دستار تھی نا فخر کی اور ناز کی قبائل کے اندر جس کا بہت زیادہ چرچا پایا جاتا تھا، ہم نے ان تمام چرچوں کو ایک سائڈ پر کر کے تمہارے ساتھ اے امیر معاویہ تمہیں اپنے ساتھ ملایا. وَأَنْكَحْنَا فِعْلَ الْأَكْفَاءِ فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا فِعْلَ الْأَكْفَاءِ. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے قبیلے کے اندر نکاح کیے اور تمہارے قبیلے کو اپنی بچیوں کے رشتے دیے. تمہارے قبیلے کی بچیاں لیں اور اپنی بچیاں تمہارے قبیلے کو دیں، تمہارے ساتھ رشتہ داریاں کی. فعل الاکفاء برابری کی کے نقطۂ نظر سے، تاکہ ہم تمہیں اپنے برابر قرار دیں اور تمہارے لیے حقارت کا پیغام نہ جائے. یہ ہم نے کیا. وَلَسْتُمْ هُنَاكَ اور تم اس قابل نہیں تھے. وَأَنَّىٰ يَقُولُ ذَلِكَ كَذَلِكَ اور فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. وَمِنَّا النَّبِيُّ ہمارے اندر نبی ہے. وَمِنْكُمْ الْمُكَذِّبُ اور تمہارے اندر جھٹلانے والے یا جھٹلانے والا تھا. اب یہ جو بات ہے نا یہ بھی امیزش اور ملاوٹ کا نتیجہ ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے ہاں نبی والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مکذب والی بات فقط بنو امیہ کے اوپر تھوپ دینا یہ درست نہیں ہے. یہ ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ السلام کو جھٹلانے والا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. یہ کون تھا ابو لہب؟ نبی علیہ السلام کا سگا بھائی نہیں تھا کیا؟ وہ ہاشمی نہیں تھا؟ اور وہ کیا نبی اللہ کے نبی کو آپ کی رسالت کو اور نبوت کو جھٹلا نہیں رہا تھا؟ عتبہ کون تھا؟ اور یہ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کے بیٹے کون تھے؟ کون تھے یہ لوگ؟ وہ ہاشمی تھے اللہ کے بندوں. تو کیا وہ اللہ کے نبی کو نہیں جھٹلا رہے تھے؟ حضرت علی ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں خلاف حقیقت بات؟ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. جھٹلانے والے تو تمام قبائل میں موجود تھے، صرف بنو امیہ نے نہیں جھٹلایا، سب نے جھٹلایا ہے. کئیوں نے ہمیشہ تک کے لیے جھٹلایا ہے. ان کے اندر بھی کئی ہاشمی بڑے بڑے سر بر آوردہ ہاشمی موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور کئیوں نے جو ہے وقتی طور پر جھٹلایا اور بعد میں تسلیم کر لیا. تو جھٹلانے والا جو معاملہ ہے نا یہ کسی ایک خاندان کے اندر کسی ایک خاندان تک محدود نہیں ہے. تمام خاندانوں کے دامن جو ہیں وہ داغ ہیں، ہاشمیوں سمیت سب کے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ ملاوٹ اور آمیزش ہے. اور آگے فرمایا وَمِنَّا اسد اللہ ہم میں اللہ کا شیر ہے. یہاں وہ اللہ کا شیر اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، یہاں وہ اللہ کا شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. وہ بھی اللہ کے شیر تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی نے اسد اللہ کہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسد اللہ کہا ہے. تو اپنی تعریف سے تو انہوں نے پہلے ہی جو ہے نا اوپر آپ نے دیکھا ہے اپنی تعریف سے وہ دستکش ہو چکے ہیں. لیکن یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اسد اللہ حضرت امیر حمزہ کو قرار دے رہے ہیں. ہم میں سے جو ہے نا وہ اسد اللہ تھا. وَمِنْكُمْ اسد الاحلاف اور تمہارے اندر احلاف کا اسد تھا. یہ ایک معاہدہ ہوا تھا قبائلوں کے درمیان. بنی عبد مناف اور بنی عبد الدار، ان کے درمیان ایک بنی عبد مناف جو ہیں انہوں نے بنو تیم ہو گیا، بنو عدی ہو گئے، اس طرح کے اور قبیلوں کو ساتھ ملا کر یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم ان سے یہ جو ہے نا بیت اللہ کی تولیت والا جو منصب ہے ان کے پاس ہے، بنو عبد الدار کے پاس، یہ ہم واپس لے لیں گے. اس کا سردار مفتی صاحب بھی فیصلہ نہیں کر سکے. کسی نے کہا ہے کہ جو ہے نا وہ سردار تھا
کیا نام ہے اس کا، عتبہ تھا، کسی نے ابو سفیان لکھا ہے، کسی نے کوئی اور لکھا ہے. بہرحال بنو عبد مناف جو ہے نا، بنو عبد مناف یہ ہاشمی جو ہیں، ہاشمی اور اموی، یہ دونوں عبد مناف پر جا کر مل جاتے ہیں. تو یہ ایک معاہدہ ہوا تھا پہلے، اس معاہدے کا جو سردار تھا نا اس کو اسد الاحلاف کہا گیا ہے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے الفاظ کہلوائے ہیں کہ اسد الاحلاف تم میں سے تھے. حالانکہ اس وقت بنو عبد مناف جو ہیں وہ سب نے مل کر اس کو جو ہے نا وہ اپنا سردار بنایا تھا، جسے بھی بنایا تھا. یہ کوتانے والی بات نہیں ہے. وَمِنَّا سَيِّدَ شباب اہل الجنہ، یہ ایک تو انہوں نے اعراب کی بھی بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں جنہوں نے شائع کی ہے، ویسے بھی الفاظ کی بھی غلطیاں ہیں کئی جگہ پر، اعراب کی بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں، یہاں بھی غلطی ہے. وَمِنَّا سَيِّدُ شِبَابِ اہل الجنہ، یہ ہونا چاہیے تھا، ہم میں سے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، اور تمہارے اندر جہنمی لڑکے ہیں. یہ جہنمی لڑکوں والی جو بات ہے، یہ ذخیرہ حدیث کے اندر ہم نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے نوجوانوں کو نامزد کر کے انہوں نے جہنمی قرار دیا ہو. یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لڑکے میرے ممبروں کے اوپر بندروں کی طرح اچھلیں گے. جب میں شام کے اندر گیا اور میں نے بنو مروان کو دیکھا، مروان کی اولاد کو دیکھا، تو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے یہ بات کہی تھی، جہنمی کے الفاظ نہیں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کہیں. وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور ہمارے اندر عالمین یعنی تمام جہانوں کی جو عورتیں ہیں، ان عورتوں میں سے سب سے بہتر جو عورت ہے، سب سے بڑے مقام مرتبے والی، وہ ہم میں سے ہے. وَمِنْكُمْ حَمَالَةُ الْحَطَبِ، اور تم میں سے وہ ہے جو کیا نام ہے گٹھا اٹھانے والی تھی، یعنی ابو لہب کی بیوی. تو یہ بات بھی درست ہے. نساء العالمین بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے سلام اللہ علیہ وہ نساء العالمین ہے، اور ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ حمالۃ الحطب تھی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ حمالۃ الحطب تم میں سے تھی. فی کثیر مما لنا وعلیکم، وہ کہتے ہیں کہ ایسے بہت سے مناقب ہیں جو ہمارے حق میں ہیں اور تمہارے خلاف ہیں. اس خط کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ملاوٹوں اور آمیزشوں کا ایک طوفان جو ہے وہ امڈ آیا ہے. چلو اس کے باوجود ہم جو ہے نا اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں عقیدہ امامت و خلافت کے حوالے سے. اس دوسری نشست میں ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو ہاشم کو جو جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم پر کیے تھے اور جو جو اعزازات اللہ نے بخشے تھے ان سب کا شمار کیا، ان سب کا شمار کیا. فرمایا کہ ہمارے شہید کو اللہ کے نبی نے سید الشہداء کہا، ہمارے شہید کے ہاتھ کٹ گئے تو اللہ کے نبی نے اس کو ذوالجناحین کہا، تیار کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اندر سیدۃ نساء العالمین ہے اور ہمارے اندر سیدہ شباب من اہل الجنہ ہے. یہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گنوائیں کہ یہ بنو ہاشم کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے. اور یہاں یہ بھی کہا کہ منا نبیون، ہم میں سے نبی ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو چناؤ ہوتا ہے امت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، اس چناؤ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ذکر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیوں روک دیا ہے؟
اور انہوں نے جہاں باقی انعامات و اعزازات کا ذکر کیا ہے تو یہ یہاں کیوں نہیں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشمیوں میں سے، ہم ہاشمیوں میں سے 12 امام متعین کیے، ایک یہ بھی اعزاز ہمیں تمہارے اوپر سبقت کے حوالے سے حاصل ہے کہ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے 12 اماموں کو چنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، مگر یہ جو انہوں نے عقیدہ امامت کے حوالے سے یہ جو آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے کہ 12 لوگوں کو اللہ نے امام مقرر کیا تھا، ان کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے اور ان کی داستان تک نہیں ہے داستانوں میں، تو ہم جو ہے نا یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انعام کا اور اس اعزاز کا بھی ضرور ذکر کرتے، کیونکہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہو سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہونا تھا، امامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا اور مقرر ہونا اور منصوص من اللہ ہونا اور مبعوث من اللہ ہونا، یہ تو سب سے بڑا اعزاز ہے، مگر اس سب سے بڑے اعزاز کا تو انہوں نے ذکر تک نہیں کیا۔ اللہ کے بندو، کیوں عقل کے پیچھے ڈانگ لے کر پڑے ہوئے ہو؟ اپنے آپ کو کم از کم جن لوگوں کو تم لوگ آپ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا امام مانتے ہو، کم از کم انہی کی بات مان لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔